السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک دستگیر و داتا گنج بخش غوث اعظم غریب نواز ہے۔ بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری پردہ نشین اسلامی روحانی باوقار ماں اور بہنوں، رات دا پچھلا پہر شروع ہو چکے ہیں۔ میرے تو قبل میری جماعت دے جید عالم دین اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے انداز اندر اللہ دا قرآن اور صحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین
توڑے تک پہنچا چکے نے۔ حضرات میں کوشش کرانگا گلاں زیادہ کرا اور وقت او تھوڑا لگے اپنا، لیکن ابتدا دے اندر صرف ایکو گزارش کرانگا، میں نہ تو کہنا بھی سبحان اللہ کھو نہ الحمدللہ کھو، اپنی مرضی نال کچھ کہنا تے کہہ لینا، صرف ایکو عرض ہے کہ اللہ دے رسول دا نام سن کے درود ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں اپنی گفتگو دے اندر میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں، میں تو ورگا طالب علم ہاں، میں اپنے آپ نو پہلو اور اس تو بعد تسا حباب نو بالخصوص اپنی ملت دے نوجوان طبقے نو ایک پیغام ایک نصیحت کرن دی کوشش کرانگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی میں گنہگار نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ بحوالہ اپنی بات بیان کرانگا، اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میرے بل رہے، انشاءاللہ توجہ میرے بل رہے گی۔ اگر میرا کوئی ایک جملہ دل تے اثر کر گیا، انشاءاللہ آخرت دیاں کامیابیاں ساڈا مقدر بن جان گی۔ اللہ رب العالمین نے اولاد آدم نو اس دنیا دے اندر بھیجے ہے، اللہ نے شانو پیدا فرمایا، شانو بنایا ہے، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے دنیا دے اندر۔ اے مسجد دی چھت دے اوپر پنکھے موجود میں انہاں دا مقصد ہے کوئی، کی ہے مقصد؟ ہوا دینا۔ لائٹ لگی ہے مقصد ہے روشنی دینا، اسپیکر ہے مقصد ہے بولنا، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان اللہ دی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جڑی سب تو بہترین مخلوق ہے، سب تو افضل ترین مخلوق ہے، ساریاں مخلوقاں تو اعلیٰ مخلوق ہے۔ اس دا بھی کوئی مقصد ہے، اللہ نے بنانا، اللہ نے بنایا ہے، کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کی ہے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ میں اپنی بات انہوں جلدی شروع کرنا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں نو صحیح میں نے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ 27 پارہ ہے، پہلی سورت دا آخری مقام ہے۔ رب العالمین قرآن پاک اندر شانو بنان دا پیدا فرمان دا ذکر بیان کر رہے ہیں، مقصد کی ہے۔ اسی مقصد سمجھے آئے اپنی زندگی دا کوٹھی بنا لینا بہت بڑا مقصد ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، گڈی مل جائے، کار مل جائے، پراڈو مل جائے، مقصد ہے زندگی دا۔ ساڈا مقصد ہے کھانا، ساڈا مقصد ہے اچھا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھا لباس پہننا، اے ساڈا مقصد ہے۔ یہ ضروریاتی زندگی ہے، مقصد کی ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اعلان خداوندی تے غور کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ نوجوانہ بزرگا بچے آئے او مرد عورتوں توجہ کرنا میرے جملے آتے، اللہ دی قسمیں کھانا ضروریات زندگی ہے، اے پہنندہ لباس سے ڈہنا، اتے میرے رب نے ذمہ داریاں بذات خود اٹھائیاں نے، لیکن تینوں مینوں بنان دا مقصد کی ہے، تینوں مینوں دنیا تے بھیجن دا مقصد اس مالک دا کی ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَا
خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندیا تینوں بنان دا اور کوئی مقصد نہیں، میں اللہ دا ایک کوئی مقصد ہے، میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے رکوع تے سجود کرنا ہے، میں اللہ دے سامنے جھکنا ہے، میری تابعداری کرنی ہے۔ یار کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنا مقصد ہے نا، اے زندگی نو بہتر بنانا کس انداز اندر؟ کلمہ پڑھے ہے تو بھی پڑھے ہے تے کلمہ میں بھی پڑھے ہے، کئیاں کلمہ پڑھے ہے تے سولیاں تے چڑھ کے کلمہ پڑھے ہے، کئیاں نے پتھر کھا کھا کے کلمے دی صدا نو بیان کیتے ہے، اور کئیاں نے کلمہ پڑھے ہے اپنے بچیاں دے گلے کٹوا کے کلمہ پڑھے ہے۔ اور یار مینوں تینوں تے کلمہ نصیب ہو گیا ہے، اپنیاں امیاں دی گود دے اندر کلمہ نصیب ہویا ہے، اے کلمہ پڑھ لیا ہے نا تے مسلمانی دائرے دے اندر آ گیا، اسلام دے اندر داخل ہو گیا۔ کلمہ پڑھن اندر مشقت بھی کوئی نہیں آئی، کلمہ پڑھن اندر کوئی تکلیف دا سامنا بھی نہیں کرنا پیا، کلمہ پڑھیا کسی نے سانو تکلیفہ نہیں دیتیا، کلمہ پڑھ لیا تے ہون کی کرنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ دی حدیث مبارک آئے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میرے آقا دی زبان نبوت تو نکلے جملے نے، میرے پیغمبر فرما رہے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کلمہ پڑھ لیا نا، اس تو بعد کی کرنا ہے؟ میرے آقا فرما دینے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اے کام میں اے زندگی دا مقصد ہے، مقصد زندگی کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تینوں مینوں بنان دا مقصد اس رحمان دا اے وے کہ اسی عبادت کریے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت ذکر و اذکار بھی ہے، درود پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ دے کولو منگنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ دا حج کرنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ دا عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، یار میں تے کہاں کا صفا مروہ دیا سائیاں کرنا بھی عبادت ہے، مکہ و مدینے جانا بھی عبادت ہے، عبادتاں نے ساریاں اے سب تو بڑی عبادت کی ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اے کلمہ پڑھن تو بعد ہر بندے تے حج فرض نہیں، اوندے تے فرض جندے کل استطاعت موجود ہے، کلمہ پڑھے ہے نا، زکاة ہر مسلمان تے فرض نہیں، جندے کل دولتہ موجود نے، زکاة اس بندے تے فرض ہے، اے کلمہ پڑھے ہے نا، روزہ بیمار نو رخصت مل گئی ہے، مسافر نو رخصت مل گئی ہے، جڑا زیادہ کمزور ہو گیا ہے انہوں رخصت مل گئی ہے۔ یار تنہا عبادت ایک نماز ہے جن دے اندر رخصت کوئی نہیں، جن دے اندر اللہ نے چھوٹ نہیں دیتی، نماز پڑھنی ہے تنگی اندر تے پھر بھی پڑھنی ہے، بلکہ اللہ دے پیغمبر نے تے فرمایا ہے اگر میدان کی تال دے اندر چلا گیا ہے نماز دا وقت ہو گیا تے نماز پہلو پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تے پھر مقابلہ کرنا ہے، ان دے اندر اللہ نے تخفیف
ضرور پیدا فرمائی ہے۔ میرے بندے نماز پڑھنی ضرور ہے، بیمار ہے تے بیٹھ کے پڑھ لیا کر، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے ہی پڑھ لیا کر، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تے اشارے نال ہی پڑھ لیا کر، وضو نہیں کر سکتا تے سونے تیمم ہی کر لیا کر، بارش ہو رہی ہے مسجد نہیں آ سکتا اپنے گھر دے اندر ہی مصلی بچھا لیا کر، نماز پڑھ لیا کر، اے نماز دی چھوٹ نہیں پابندی ضروری ہے۔ میں جڑی گل کرنی ہے نا، جڑی میں نصیحت کرنی ہے نا، وہ میں اپنے آپنوں تے تونوں کرنی ہے، بے نمازی دے بارے قرآن دا اعلان کی ہے سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اے قرآن دا اعلان ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، آواز تھوڑی جی کھول دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی امت دے لوگانوں اعلان کر کے فرما دیو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ پہلو کون سن؟ میرے پیغمبر دا زمانہ ہے پاک ہے، نبی دے زمانے تو بعد ابو بکر صدیق دا زمانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس تو بعد عمر بن خطاب دا زمانہ آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان و حیدر دا زمانہ آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تے قرآن کی جملے بول رہے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ پہلے ہے سن نماز دے پابندی کرنے والے، پہلے آئے سن نمازاں دی حفاظت کرنے والے، پہلو ہے سن نمازاں دے ادا کرنے والے، پہلو آئے سن نمازاں نو پڑھنے والے، من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ بعد اندر جڑے اسی آ گئے نا، ساڈی گل قرآن کر رہی ہے، اللہ فرماندے نے جڑے بعد اندر آئے نے انہاں نے اضاعوا الصلاۃ، انہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا۔ پیغام بھی لے کے گئے کرو، اے نہیں بھی جلسہ سننا ہے تے مزے واسطے سننا ہے، فلاں دی آواز بڑی پیاری ہے، فلاں دی گرج بڑی تاب لا کے، فلاں بولتا بہت اچھا ہے، فلاں دی جناب علمی تربیت بہت زیادہ ہے، اور خالی مزے نہ لیا کر۔ اور نوجوانہ میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، کدے اس قرآن دے جملیاں نو سن کے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھیا بھی کر، وگرنہ قیامت دا دن آنا ہے تے رب دا قرآن اے جملے تیری میرے سینے تے اللہ اے دخشت دے کے تینوں میں نو سمجھان دی کوشش فرما رہی ہے قرآن۔ اللہ فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جڑے بعد اندر آئے انہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا، واتبعوا الشہوات، انہاں اپنی خواہشات دی، انہاں شیطان دے رستے دی پیروی کر لی۔ تے قرآن اگلے جملے بڑے سخت بول رہے ہیں، اللہ دی قسم رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، قرآن دے جملیاں نو اپنے سینے اندر جگہ دے دے آج۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں فسوف یلقون غیا۔
اللہ فرماندے نے پس ان قریب وقت آئے گا انہاں نمازاں نو ضائع کرنے والے آنو میں گئی مقام اندر چھٹ دیاں گا. کدے سوچی آئی گئی کنوں آکھیا جاندہ ہے, کدے سوچی آئی یہ مقام کس جگہ تے, کدے سوچی آئی اپنے بستر تے آرام کر دیا, کدے آسمان والے نظرہ دوڑا کے یار حساب لانا ہے اپنی دولت دا, اے پروگرام بنانا ہے اپنیاں دولتاں دا یار, کدے اپنیاں نیکیاں تے گناہاں بھی گنیا کرنا, کدے اے بھی سوچ لیا کر آج 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ دا آوازہ بلند ہوئے ہے, میں مسجد گیا کہ نہیں گیا, میری زندگی کدھر نو جا رہی ہے, حی علی الصلاۃ دی آواز آئی ہے مینوں کوئی فرق نہیں پیا. اگر تیرا سر بھارا ہو گیا ہے, اگر تو آرام کر رہی ہے, تیری بیوی بھی آرام کر رہی ہے, اگر تیرے بچے بھی آرام کر رہے ہیں, تیرا قبیلہ ستا ہے, تیرا خاندان آرام دی نیند اندر ہے, تے قرآن دا جملہ سن لو تے تڑپ جایا جے. اللہ فرما رہے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, جہنم اندر سٹ دیاں گا, اس جگہ تے سٹاں گا جتھے جہنمیاں دا ریشہ تے گندگی ڈگ رہی ہوئے گی. او بد نصیب نوجوانا, تیری زندگی حالے بیکار نہیں ہوئی, اللہ دا واسطہ ہی رب دے گھر اندر آ جا, رب دے دروازے تے آ جا. میرا رب بڑا مہربان ہے, میرا رب بڑا غفار تے غفور ہے. آج آئیں گا نا تے میرا اللہ در گزر کر دے گا, پچھلیاں بخش دے گا تے اگے تیری تربیت ہو جائے گی. قرآن دے جملے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اے سورہ مریم نا اور رب العالمین دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اے سورہ طٰہٰ نکل آئی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, بے نماز بندہ کنا گندہ بندہ ہے. اور میں نو رب کبریاء دی قسم ہے, اللہ دی قسم حدیث صحیحہ دا مطالعہ کرو, میرے پیغمبر دے فرامین نو پڑھو, ہاں صحابہ کرام دے اقوال نو پڑھو, صحابہ کرام دی زندگی نو پڑھو. اسی کہنے ہیں کوئی حرج نہیں, نماز پڑھا کوئی ایڈا بڑا والے کی بنے گا, نماز نہ پڑھی تا صدقہ تے بہت زیادہ میں دینا, میں سخی بہت بڑا, میں نماز نہیں پڑھتا تے کوئی حرج نہیں, میں ہر سال بیت اللہ دا عمرہ ادا کرنا, میں نماز نہیں پڑھتا تے کوئی حرج نہیں, میں 7 اونٹ اللہ دے رستے اندر قربانی دے وقت لگا دینا, میں نماز نہیں پڑھتا تے کوئی حرج نہیں. میرا بیٹا تے حافظ قرآن بن گیا ہے, میں نو جہنم دیا وادیاں تو بچا لے گا, میں نماز نہیں پڑھتا تے کوئی حرج نہیں. میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, وہ میری سفارش کر دے گا, میں نماز نہیں پڑھتا. اگر میرے تے اللہ نے راز ہوندہ تے اے میری دنیا دی زندگی دیا دولتہ تے معیشت جڑی ہے ایتے زیادہ نہ ہوندی. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. رب العالمین نے سورہ طٰہٰ دے اندر بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمائی ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
اللہ فرماندے نے او دنیا والے ہو وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِکْرِ جن نے میرے ذکر تو منہ پھیر لیا جن نے میرے ذکر تو اپنے چہرے نو تبدیل کر لیا جن نے میرے ذکر تو اپنے آپ نو سیڑ تے کر لیا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِکْرِ جڑا میرے ذکر تو پیچھے ہٹ گیا اے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دا ذکر ہے لیکن سب تو بڑا ذکر پتہ ہے کیڑا 21 پارا آگے ہے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر فرمایا بہت بڑا ذکر او نماز ہے نماز بہت بڑا ذکر ہے تے قرآن کی کہہ رہی ہے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا جن نے میرے ذکر تو منہ موڑ لیا میں ان دی دنیا دی زندگی تنگ کر دیاں گا اے مینا مفہوم بیان کیتا جاندا ہے لیکن شریعت محمدی دے اندر ایندا مینا دنیا دی زندگی تنگ کرنا نہیں ہے اسی کہاں گے اگر دنیا دی زندگی تنگ ہے عیسائی نماز نہیں پڑھدا تے بڑیاں دولتاں او عیسائی تے بڑی دور دی بات ہے اللہ دی قسم ہے تینوں ایسے مسلمان نظر آن گے جنہ کدے عید والے دن بھی مسجد دا دروازہ نہیں دیکھیا تے لکھاں تے کروڑاں پتی موجود نے تے قرآن کی کہہ رہی ہے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا اے ضنکا کی ہے میرے پیغمبر نے آپ بذات خود تفسیر بیان فرمائی ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں اے جڑی تنگی آنی ہے نا اے جڑی پریشانی آنی ہے نا اے جڑی مصیبت ڈھے گی نا ایک ہی ہوئے گا اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں نماز تو منہ موڑن والا ذکر تو منہ پھیرن والا اللہ ان دے واسطے ان دی قبر نو تنگ کر دے گا اللہ ان دے واسطے ان دے قبر نو اندھیر کوٹلی بنا دے گا اللہ اکبر کبھی اے دنیا اندر سزا ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر بپا ہوئے گا او مالکی یوم الدین اللہ نے میدان محشر لگانا ہے لوگاں نے اپنی قبراں اندر اٹھنا ہے انہاں نو اٹھا کے تے میدان محشر اندر لے آندا جانا ہے تے جدوں میدان محشر اندر آنا ہے نا تے بڑے ایسے ہون گے اللہ فرماندے نے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اے اکھا تو انیا کر کے میدان محشر اندر آئے گا او نوجوانوں او میرے بزرگوں میری ملت دے بزرگوں میں نو دسے آج بچے دیاں نظرہ خراب ہو جان یار تو پاکستان تو باہر بھی لے جانا ہے کدے او میدان نو بھی سامنے رکھیا کرنا جدو تیرا بے نماز بیٹا اکھا تو انیا کر کے قبر تو اٹھایا جائے گا تے لکھا نہیں کروڑاں دی تو بھی پاری تعداد اندر مجمع ہوئے گا بھلا سوچتے شینا تیرے بے نماز بیٹے دی اوتے کفیت کی ہوئے گی کدے سوچے آتے کرنا تیری بے نماز بیٹی دی اوتے حالت کی بن جائے گی اللہ فرما رہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ میں انیاں کر کے نبینیاں کر کے اکھاں دا نور کھو کے انہوں میدان محشر اندر لے آواں گا تے جدو اے نوجوان اے بزرگ اے بچہ جندے تے نماز فرض ہے نبینا کر کے میدان محشر اندر آئے گا تے اپنی زبان حال تو کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا اللہ آج کی ہو گیا ہے مینوں تے نظر آندا سی اللہ میں تے سارا جگ ویکھ لیندا سا اگر اللہ میں تے زمین تے کھڑا نگاہ اٹھاندا تے آسمان دے ستارے بھی نظر آندے سن اللہ میں نگاہ نیچے کردا
میں تے زمین دیاں تہواں بھی ویکھ لیندا سا رب اے میرے اللہ آج ربی کہہ لے آج کیا کر پچھلی راتیں اٹھ کے آج کیا کر رب میرے ربا اے میرے اللہ مینوں نمازی بنا دے اللہ میریاں بیٹیاں نوں نمازی بنا دے اللہ بیٹیاں نوں نمازی بنا دے اللہ میرے خاندان نوں نمازی بنا دے اللہ دی قسمیں بے نماز بندہ شریعت دی نظر اندر ڈاکو نالو بھی گندا جے بے نماز بندہ زانی نالو بھی گندا جے بے نماز بندہ شرابی نالو بھی گندا جے بے نماز بندہ جوے باز نالو بھی گندا جے بے نماز بندہ اللہ اور اس دے رسول دیاں نظر اندر سارے جگ تو زیادہ گندا جے ایسے گندگی دی وجہ تو قیامت دا دن انہوں نبی نیاں کر دیتا گیا ہے تے آج کہہ رہا رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ کی گالے مینوں نبی نیاں کیوں کر دیتا گیا ہے آواز آندی ہے اے میرے بندے کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا دنیا تے تو مینوں بھلا دیتا تے آج میں تینوں بھلا دیتا جزاکم اللہ خیر اے میرے بندے دنیا تے تو مینوں بھول گیا فجر دا وقت سی مؤذن نے حی علی الصلاۃ کیا تیرے بستر نے تینوں نہیں چھڑیا تے تو بستر نوں نہیں چھڑ سکیا زور دا وقت آیا تو اپنے کاروبار دکان دے لالچ اندر ہی بیٹھا رہا عصر دا ٹائم آیا جوانا تو کرکٹ دے میدان اندر چلا گیا مغرب دا ٹائم ہویا تو اپنے کھان پین اندر لگیا رہا عشاء دا ٹائم آ گیا تو فلماں تے ڈرامیاں دے سامنے بیٹھ گیا تو مینوں بھلا دیتا تے میں رب نے تینوں بھلا دیتا اے اللہ بھول جائے گا تے جے رب نے ناتا توڑ دیتا تے بندے دا کی حال ہوئے گا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اے پارا نتیاں نکل آیا ہے سورت دا نام سورہ قلم ہے تے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون میدان محشر پائے بابا جی آدم موجود نے حضرت نوح موجود نے علیہ السلام حضرت زکریا تے یحییٰ تے موسیٰ تے عیسیٰ پیغمبر اللہ دے آخری نبی موجود نے اللہ دے ولی بندے موجود نے صحابہ موجود نے اتقیاء موجود نے عالم تے محقق موجود نے حافظ تے قاری موجود نے اے ساریاں دیاں صفاں بنیاں نے میرا رب کرسی صدارت دے تشریف فرمائے کہ اللہ دی طرف حکم آئے گا سجدہ کرو نا تے اے بے نماز بندہ جڑا ہے قرآن دے جملے نے فلا یستطیعون اودو بھی سجدہ نہیں کر سکے گا اودو بھی رب دے سامنے نہیں چک سکے گا تے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو رب العالمین دے قرآن دا نتیاں پارا ہے تے سورت دا نام سورہ المرسلات ہے اللہ فرما دے نے قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ او
بندیا قیامت نو دولتاں کم نہیں آن گیا، قیامت نو زمیناں تے مربع فائدہ نہیں دین گے، قیامت نو تیریاں لکھاں دیاں تنخواہاں تینو جہنم تو نہیں بچا سکن گیا، قیامت دے دن اے تیرا کروڑ پتی ہو جانا تینو رب دے عذاباں تو محفوظ نہیں کر سکے گا، محفوظ کر نہیں تے اس نماز نے محفوظ کر نہیں، تینو بچا نہیں تے اس روزے نے بچا نہیں، تینو بچانا ہے تے اللہ دی تابعداری نے بچانا ہے۔ اے قیامت دا دن میدان محشر لگے ہے تے اللہ دے سامنے لوگ سجدہ ریز نے، ولی بھی سجدے اندر، نبی بھی سجدے اندر، حافظ تے قاری بھی سجدے اندر۔ ہائے اللہ میری توبہ، اے بے نماز بندہ ایندی کمر تخت دی بن جائے گی، اللہ دے سامنے او بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میدان محشر فارغ ہویا ہے نا، جنتی جنت اندر چلے گئے نے، جہنمی جہنم اندر چلے گئے نے، تیرے میرے سینے اندر ایک شک موجود ہے، او شک دا ازالہ قرآن تو کرن لگیا، او شک میں قرآن دی روشنی اندر کڈن لگیا۔ شک پتہ کی ہے؟ میں عالم دین بن گیا، میں حافظ بن گیا، ابو بھی جنتی ہے، امی بھی جنتی ہے، میں 70 لے کے جانے نے، انہیں 40 لے کے جانے نے، انہیں 100 لے کے جانے نے، میرے بھی حافظ نے، میرے بھی قاری نے، تے نبی نوح علیہ السلام دا بیٹا کدھر گیا ہے؟ کدھے سوچیا ہے؟ اور نبی نوح دا بیٹا کدھر گیا ہے؟ نبی دا بیٹا ہے، نبی دا وسیلہ کم، سفارش کم، نبی نے کیا سی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، تے بیٹے نے جواب دیتا سی قالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربہ۔ او میرے بیٹیا اوہی بچے گا جندے تے اللہ دی رحمت ہو جائے گی، جے اپنے پلڑے اندر کچھ نہیں تے حافظ قرآن نہیں بچا سکے گا، جے تیرے کو نمازہ نہیں تے شہید بیٹا نہیں بچا سکے گا، تیرے پلڑے اندر کچھ نہیں تے مبلغہ بیٹی نہیں بچا سکے گی۔ اللہ دا قرآن نتیاں پا رہا ہے، رب العالمین دے بندے او خوش نصیب جڑے جنت اندر چلے گئے نے، جنت اندر موجاں کر دینے پہ تے رب العالمین نے پردے ہٹائے نے، تے اللہ دے جنتی بندیاں نے اینا جہنمیاں تے نصرہ مارنیاں نے، وکھنا تے جدو جہنم والے آنو جہنم اندر سڑ دینے پہ تے بل دینے پہ کیوں کوئلہ ہندے نے پہ تے جنتی تڑپ کے کہیں گے فی جناتی یتسالون ان المجرمین ما سلککم فی سقر۔ او اللہ دے نافرمان بندیو جہنمیوں، ایک گل دسو نا، پتا جہنم اندر کیوں آ گئے جے؟ انہاں اے نہیں پہلو کہنا بھی شراب پیندے سا، سود کھاندے سا تاں آ گئے، رشوت لیندے دیندے سا تاں آ گئے، کوئی گل نہیں پہلی قرآن دے جملے نے، جہنمیاں نے سب تو پہلے کی کہنا ہے قالوا لم نک من المصلین۔ او خوش نصیبو تساں اذان سنی تے مسجد نو چلے گئے، اساں ایڈے گندے کے ٹی وی دا بٹن ہی نہیں بند کر سکے، اسی بچیاں دی محفل نہیں چڑھ سکے، مینوں بیٹی تے بیٹیاں دے پیار نے نہیں اٹھن دیتا، مینوں بیوی دیاں محبتاں نے شکنجا مار لیا، ہائے میری بد نصیبی۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم
مسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اگلے جملے سن لو، اللہ دا قرآن کہہ رہا فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے بے نماز بندہ، ان دے بارے میدان محشر اندر کوئی بھی سفارش کرے تے میں قبول ہی کوئی نہیں کرنی۔ او بے نماز بندہ اتنا غلیظ، پتہ ہے اللہ دے رسول کنے کو ناراض نے بے نماز بندے تھے، اللہ کنا کو ناراض ہے۔ بخاری مسلم اندر حدیث مبارک ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اذان ہو جائے، اے نبی پاک دے جملے جے، اذان ہو جائے تکبیر ہو جائے، میں اللہ دا نبی مصلی امامت ابو بکر صدیق نو کھڑا کر دیوا، میں اپنے کسے صحابی نو کھڑا کر دیا، میرا دل کر دے میں انہاں کرانو اگ لا کے ساڑ دیا جڑے مسجد اندر نماز واسطے نہیں آ سکے۔ ہائے اللہ میری توبہ، او یار اللہ دے نبی نال محبت دا دعویٰ موجود ہے، اللہ دے پیغمبر نال پیار دا دعویٰ موجود ہے، کدے نبی پاک دیاں گلاں تے بھی غور کرے یا کرنا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے میں انہاں کرانو اگ لا کے سوا کر دیاں جڑے مسجد اندر نماز نہیں پڑھنا رہے، سونیا پھر ساڑ دے کیوں نہیں؟ آقا فرماتے نے ایسیاں بیویاں گھراں اندر موجود نے جنہ دی نماز والی حالت نہیں، مینوں اے معصوم کلیاں بچے روک لیندے نے، مینوں بزرگاں دی بزرگی تے ترس آ جاندا ہے، اگر مینوں اے ترس نہ ہوئے تے میں اگ لا کے ساڑ کے راہ کر دیاں۔ کنہ لوگاں نو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میرے کول اللہ دی رحمت دے نال قرآن دیاں سینکڑوں آیات نے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، میں ایک دو حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جانا۔ میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے پیارے صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میں حدیث دا حوالہ دین لگیا، میری زبان تے یقین نہ آئے تے نہ کرنا، آپ جا کے کھول کے صحیح مسلم کھول لینی ہے، 82 نمبر حدیث کھول لینی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دے ایک فرمان نقل کیتے ہیں، اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ میرے پیغمبر فرمان دے نے بندے بھلا میں نہ کی کر دیا سی مسلمان بندے ایک میں نہ کرنے نا، اللہ جملہ ایک مسلمان والا جملہ حدیث جو کوئی نہیں، بین دا مینا درمیان ہے، الرجل دا مینا بندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر کی فرما رہے ہیں بندے دے درمیان، شرک دے درمیان تے کفر دے درمیان ترک الصلاۃ، نماز چھڑ دیتی ہے بندہ مشرک ہو گیا ہے، نماز چھڑ دیتی ہے بندہ کفر اندر چلا گیا ہے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ حضرت
حضرت برہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی ہے 2621 نمبر حدیث مبارک ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. صحابہ کرام دی نظر اندر نبی پاک دے جان نثار فرماندے نے اگر اسی پہچان کر دے سا کافر دی تے کتھوں کر دے سا؟ پتہ کتھوں کر دے سا؟ نماز نہیں پڑھتا فقد پس تحقیق کفارا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے جڑا ترجمہ لکھیا نا انہاں جملیاں دے تھلے میں او کرن لگیا. آپ فرماندے نے فقد کفارا جڑا بندہ نماز چھڑ گیا ہے او بندہ کافر ہو گیا ہے. کفر کیتا نہیں وہ کافر ہو گیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے ایک بندہ آیا رات اپنے بستر تے آرام کرن لگے ہے اپنے گھر والیاں نو کہندا مینوں 8 بجے تو پہلے نہ جگایا جے 7 بجے تو پہلے میری نیند دے اندر خلل پیدا نہ کرے آجے. حالہ انہوں پتہ ہے فجر دی اذان ہونی ہے انہوں پتہ ہے فجر طلوع ہونی ہے نماز ہونی ہے اذان ہونی ہے. امام ابن تیمیہ فرماندے نے اے بندہ اگر مر گیا تے کفر دی حالت اندر مر جائے گا. ایک کفر دی حالت اندر مر گیا تے قرآن کی کہہ رہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایک اور حدیث مبارکہ سن لو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص مسند احمد جلد نمبر 2 دے اندر 169 نمبر حدیث مبارک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے انہو ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامت. اللہ دے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر نماز دا ذکر کر رہے ہیں تے نماز دا ذکر کر دیا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے من حافظ علیہا کانت لہو نورن. جس بندے نے نمازاں دی حفاظت کر لی نماز دا پابند بن گیا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا لہو نورن انہوں اللہ نور عطا کرے گا و برہانن اللہ دلیل عطا کر دے گا و نجاتن اللہ نجات دے دے گا یوم القیامت قیامت دے دن. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا جنہیں انہاں دی حفاظت نہ کی تھی. نوجوانوں جملیاں دے غور کر لے آجے جملیاں نو اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لے آجے. اللہ دے پیغمبر دے جملے نے اللہ دی قسم حدیث دا ذمہ دارا میرے پیغمبر دی زبان نبوت تو جملے نکل رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لم تقل لہو جنہیں نماز دی حفاظت نہ کی تھی جنہیں نماز نو نہ پڑھیا مسلمانہ دے کر پیدا ہویا ہے باپ عالم ہے بیٹا بھی عالم ہے آپ بھی عالم تے حافظ تے قاری بن گیا ہے نماز دے لاگے نہیں جا رہا نماز اندر ڈنڈی مار دے نماز دی پرواہ نہیں کردا جے کردا تے بیٹے ہی نہیں پڑھدا ہے کہ پڑھدا تے کہلی کالی دے انداز اندر پڑھدا ہے پڑھدا تے کوے دی طرح ٹھونگے مارن دے انداز اندر پڑھدا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے لم تکل لہو نورن ولا برہانن ولا نجاتن. اگلے جملیاں تے غور کرے آجے اللہ دے پیغمبر پہلوں فرما رہے ہیں انہوں نور نہیں ملے گا انہوں کوئی دلیل نہیں مل سکے گی اے نجات نہیں پا سکے گا. تے وکانا یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے بے نماز بندہ لعنتی بندہ قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر اندر آئے گا نا اللہ ابو بکر دے نال کھڑا نہیں کرن گے اللہ کی در کھڑا کر دیں گے مع قارون
وحامانا وفرعون، ایک کون سن پتا جے؟ ایک کافران دے بہت بڑے امام سن، بہت بڑے بڑے انہاں دے سرکردہ بندے سن۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بے نماز بندے نو اللہ فرعون دا ساتھی بنا دے گا، بے نماز نو اللہ قارون دا ساتھی بنا دے گا، بے نماز نو اللہ حمان دا ساتھی بنا دے گا، بے نماز نو اللہ اے جناب ابی بن خلف دا ساتھی بنا دے گا۔ اور یار کدے سوچیا کرنا، کدے غور و فکر کریا کر۔ حضرت ابو دردہ فرماندے نے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ۔ حضرت ابو دردہ فرماتے نے مینوں ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے میرے ابو دردہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اگر تینوں کٹ دیتا جائے، تینوں جلا دیتا جائے، ولا تترک، اللہ دے پیغمبر فرماتے نے ابو دردہ صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، فرضی نماز نو نہ چھڑنا اندے تو بگانے نہ ہونا۔ اور نوجوانوں میں آخری گلاں کر لگیا، اج قرآن دے بارے اسی محبت دا اظہار بھی کرنے ہاں، ہر بندے دل اندر طرف موجود ہے، کوئی اہل حدیث ہے وہ بھی قرآن نال محبت دا دم بھردا ہے، کوئی بریلوی بھائی ہے وہ بھی قرآن نال محبت دا اظہار کردا ہے، اگر کوئی جناب والا شیعہ حضرات ہے پیار دا دعویٰ تے وہ بھی کردا ہے، اگر کوئی چشتی تے قادری تے سور وردی ہے پیار دا دعویٰ تے وہ بھی کردا ہے۔ لیکن میں اللہ دا واسطہ دے کے ایک سوال کرنا چاہنا اپنی ملت دے جواناں کولو کہ ہاں اج نارنے دے اندر اس قرآن نو جلایا گیا ہے، تیرے میرے ضمیر نے کچھ فیصلہ نہیں کیتا، اج اس قرآن نو اگ لگا کے سرے بازار اس قرآن دی توہین کیتی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کس وجہ تو اس بدماش نے اس خنزیر نے اتنی جرت کیتی ہے، کس وجہ تو رب نے عبرت دا نشان بھی بنایا ہے۔ لیکن نوجوانوں او میری ملت دے بزرگوں، میری ملت دے مردوں تے عورتوں، میرا سوال ہے اگر انہوں نے توہین کیتی ہے، میں تیرے کو پوچھنا چاہنا، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے کو بھی سوال کرنا چاہنا، انہوں نے توہین کیتی ہے کس بنا تے کیتی ہے، کس وجہ تو توہین کیتی؟ اس مقدس اوراق نو، اس پیارے قرآن نو، اس الہامی کتاب نو، اللہ دی وحی نو کس وجہ تو جلایا گیا؟ ہاں توہین میرے تیرے اندر بھی ہے، تو سوال کرے گا۔ نوجوان اپنے غصے اندر آ کے شاید گل کر رہا ہے، رب محمد دی قسم ہے میں جذبات اندر آ کے نہیں، میرے دل دا درد ہے وہ میں تیرے سامنے رکھ رہا۔ اگر اس لائن نے اس قرآن کو جلایا ہے تو میں سوال کرنا کس وجہ تو؟ اس وجہ تو قرآن نے 700 کو اوپر مرتبہ نماز دا حکم دیتا، تو بے نماز بن گیا۔ قرآن نے تینوں روزے دا حکم دیتا، تو روزے تو دور چلا گیا۔ قرآن نے تینوں صدقے دا حکم دیتا، تو قرآن دی نہ منی۔ قرآن نے تینوں زکاة دا حکم دیتا، تو زکاة تو پیچھے ہٹ گیا۔ قرآن نے مسجد آندہ کیا، تو مسجد تو دور چلا گیا۔ قرآن نے شراب تو روکیا، تو شراب دیا محفلہ دے اندر بیٹھ گیا۔ قرآن نے تینوں جوے تو روکیا، تو جویاں دی محفل اندر چلا گیا۔ قرآن نے تینوں لوگوں دی عزت دا محافظ بنندا درس ارشاد فرمایا، تو لوگوں دی عزت نو تار کرن تے تل گیا۔ ہاں اور قرآن دی توہین تے تیرے اندر بھی ہے۔ رب محمد دی قسم ہے قرآن نو اج کوئی نہ جلاندا۔ اگر ابو بکر جیسا ایمان ہوندا قرآن دی توہین نہ ہوندی، اگر فاروق اعظم جیسا ایمان ہوندا قرآن دی توہین نہ ہوندی، عثمان حیدر جیسا ایمان موجود ہوندا۔ کوئی بندہ ثابت کر کے دسے کیا صدیق اکبر دے دور اندر کسی نے جرت کی ہے ایسی؟ کیا عمر بن خطاب دے دور اندر کسی نے ایسی جرت کی ہے؟ کیا علی دے دور اندر، عثمان غنی دے دور اندر کسی نے ایسی جرت کی ہے؟ پھر میں نو کہنے دے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔
حضرات اسی سوچئے غور و فکر کریے ٹبرا دے ٹبر بے نماز نے نوجوان بھی بے نماز نے ٹی وی تے بیٹھا بزرگ بھی نظر آندے مسجد اندر بچہ بھی نظر نہیں آندا ایک کون ہے مسلمان تا لگتے جگر ہے قرآن کی کہہ رہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ وقت بہت ہو چکی ہے آخری گل ہے میری رب محمد دی قسم ہے کامیابی چاہتے ہو عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو عرش دا سایہ چاہتے ہو میرے پیغمبر دے حوض کوثر تو آب کوثر دا جام چاہتے ہو میرے پیغمبر دی سفارش چاہتے ہو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم دے صفا دے اندر کھڑا ہونا چاہتے ہو پھر نمازی بن جا اگر نماز نہ پڑھے گا تو دین میں سب تو بدترین بندہ کتلا بندہ غلیظ بندہ میرے پیغمبر دی نظر اندر بے نماز ہے کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھنی کی فائدہ تیرا کلمہ پڑھندا کلمہ پڑھ کے اس رب دے سامنے نہیں جھکنا کی فائدہ تیرا کلمہ پڑھندا تو آکرنا ہے غرور کرنا ہے او فخر نہ کریا کر سوچیا کر میں مسجد نہیں گیا میرے مقدر ماڑے میرے رب نے میں اپنے سامنے جھکن دی توفیق ہی نہیں دیتی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں ہاں اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن جا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب ہی خاریاں نے او سونیا جنہ رب دے راہ بلا چھڑے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے وما توفیقی الا باللہ اولاد عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حنان یا منان یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے میرے اللہ اسی تیرے گناہگار سیاکار خطاکار بندے اللہ رات دا پچھلا حصہ شروع ہو چکے ہیں میرے مولا تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تو اس وقت آسمان دنیا تے آ جانا ہے میرے اللہ اسی تیرے بالکل نکمے جے بندے اللہ گنہگار عاجز انکسار تیرے بندے میرے مولا تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے چولیاں پھیلا کے بیٹھے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تو غافر غفار غفور ہے اللہ ساڑے گناہاں تو درگزر فرما اللہ سی بڑے گنہگارا اللہ کچھ لوگاں دے سامنے گناہ ہو گئے کچھ چھپ کے ہو گئے اللہ کچھ یاد نے کچھ بھول چکے نے اللہ تینوں تے سارے یاد تے تیرے سامنے نے اللہ اپنی رحمت نال درگزر فرما اللہ ساڑے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے اے میرے اللہ تمام مسلمان بیماران شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ تنگ دستہ دیاں تنگ دستیاں دور فرما اے میرے اللہ مکروزاں دی اپنے غیبی خزانیاں دروں مدد فرما اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما
اللہ مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما اللہ میرے اس مجمع اندر جتنے بھی بے اولاد بیٹھے ہیں اللہ سب دیاں جوڑیاں اولاد دی نعمت نال بھرپور فرما اللہ جڑے نوجوان بزرگ اولاد دی نعمت تو ترس رہنے مولا مالا مال فرما اے میرے اللہ میرے پائی کامران اللہ اس پائی نو نرینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ تینو تیری رحیمی کریمی دا واسطہ اللہ نیک بیٹی بیٹا عطا فرما اے میرے اللہ میری ہمشیرہ دی گود نو بھرپور فرما اللہ میری بہنوں نیک صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ سی گنہگار اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ ساڑھے پلڑے اندر کچھ نہیں خالی پلڑے لے کے بیٹھے اللہ نمازی بنا دے اللہ ساڑھے بچیاں نو بھی نمازی بنا اللہ ساڑیاں بچیاں نو بھی نمازی بنا اللہ میری ملت دے جوانا بزرگاں نو نمازی بنا دے اللہ مرد خواتین نو نمازی بنا دے اللہ صحیح میں نے اندر مسلمان بنا دے اے میرے اللہ سڑے ہار تے رحم و کرم فرما اے میرے اللہ کشمیری مسلمانہ دی مدد فرما اللہ مظلوم عراقیاں دی نصرت فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ دنیا دے جس کونے اندر مسلمان پریشان ہے اللہ اس تے اپنی رحمت دا نزول فرما اے میرے اللہ رات دا پچھلا پیری اللہ تیرے گنہگار بندے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے اللہ حرمین شریفین دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ مکہ مدینہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ بیت اللہ دے طواف نصیب فرما اللہ صفا مروہ دیاں سائیاں ساڑھے مقدر اندر لکھ دے اللہ زمزم دا پانی میرے مولا اپنے کر بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے پین دی توفیق عطا فرما اللہ روضہ رسول دی زیارت نصیب فرما اے میرے اللہ کل قیامت دے دن جدو کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ اپنے نبی دے حوضے کو سردو جام نصیب فرما اللہ سنو اپنے پیغمبر دی سفارش شفاعت حقدار بنانا اللہ صحابہ کرام دیاں صف اندر کھڑے فرما دینا اللہ قبر حشر دی تیاری کرنے والا بنا دے اللہ موت نو یاد رکھنے والا بنا دے اللہ موت قبر حشر دی تیاری کرنے والا بنا دے اے میرے اللہ سن منگن دا ول نہیں میرے مولا تینو تیری کبریائی دا واسطہ اللہ اے جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے اللہ سب دیاں دلی نیک حیات تمنا آرزو پوری فرما اللہ سب دیاں دلی نیک حیات تمنا آرزو پوری فرما اللہ سب دیاں جوڑیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان